جادو جنات کیا ہے، اسیب کیا ہے، نظر بد کیا ہے؟ جادو اور جنات کے جو مریض ہیں وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوں۔ سورج جب زوال کے ٹائم پہ ہو تو نیچے پانی کا ایک گلاس رکھیں اور آپ کو سورج نیچے پانی میں نظر آئے تو اس سورج کی طرف دیکھ کے پڑھنا ہے۔ 50% لوگ جنہیں مرض کوئی نہیں، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں۔ شیخ یہ فرمائیے کہ جو 10% تو آپ فرمایا کہ جادو کے مریض ہو سکتے ہیں یا نظر بد کے، 50% آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی بدعمالیوں کا، تو بقیہ جو 40% ہو کچھ تو ڈرامہ زیادہ ہے اور جو حقیقت ہے وہ کم ہے۔ کوئی انگلی کو پکڑ کے دباتے ہیں، کوئی انگوٹھے کو پکڑ کے دباتے ہیں۔ بعض جو عامل ہیں نا وہ مریضوں کو مریض بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ آ گئی ایک بندہ سوچ میں وہ پریشان ہے، اس کو جا کے بندہ کہہ دے کہ تیری فیملی کے ساتھ 1000 جن ہے۔ حدیث ہے نا کہ جو بندہ گھر آتا ہے اور گھر آتے دروازے پہ سلام نہیں کرتا اور بغیر بسم اللہ دعا پڑھے وہ گھر کے اندر گھس جاتا ہے تو شیطان جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ اسے پیچھے والے شیطانوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے آ جاؤ بھائی، آج ہمارا کھانا بھی ادھر ہے اور رات ہمارا یہاں پہ قیام بھی ادھر ہی ہے۔ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک بندہ اس جادو کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بہت دلچسپ بھی ہوگا اور بہت معلوماتی بھی ہوگا۔ ہمارے پاس آج جو مہمان شخصیت ہیں وہ معروف ہیں جادو جنات کے حوالے سے اور نظر بد کے حوالے سے، اسیب کا علاج کرنے کے حوالے سے۔ تو آج ہمیں اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ یہ جادو جنات کیا ہے، اسیب کیا ہے، نظر بد کیا ہے، اور اس کے ساتھ اور جو نفسیاتی مسائل ہیں، ہماری جو اپنی گھریلو جو ایشوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو جسمانی بیماریاں ہیں، کوئی وہم ہو گیا ہمیں، اس کے درمیان ہم فرق کیسے کریں اور ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے معالج کا انتخاب کریں کہ ہم نے یہ جو ہمیں تکلیف ہے، جو ہمیں مرض ہے، یہ واقعی جادو جنات کی وجہ سے ہے، کوئی اسیب ہے، کوئی نظر بد ہے، یا یہ کوئی آپ جسمانی بیماری ہے، ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہماری شخصیت جو ہے جن کو ہم نے آج مدعو کیا ہے، حافظ عبدالحمید سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حافظ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسلام آباد سے تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین سے آپ یہ معلومات ساری جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حافظ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروائیے کہ آپ نے جب آغاز کیا زندگی کا تو تعلیمی سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ پنڈی کے قریب ایک جگہ ہے کولیاں حمید کے نام سے، چکری کے نام سے مشہور ہے، وہ ہمارا آبائی گاؤں ہے، وہاں پہ ہی میں نے پرورش پائی، اور 1 جنوری 1973 میں میری تاریخ پیدائش ہے۔ ابتدائی تعلیم سکول کی وہاں گاؤں کے ایک چھوٹے سے سکول میں ہی شروع کی، لیکن اللہ کو شاید اسی طرح منظور تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے مولانا عنایت اللہ، وہ ہمارے والد صاحب کے بہت اچھے قریبی دوست تھے، تو انہوں نے والد صاحب کو فوکس کیا کہ آپ ان بچوں کو دین کے لیے چھوڑیں۔ تو ان کے کہنے پہ پہلے بڑے بھائی کو جو کہ حافظ عبدالحفیظ ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی کو، وہ آج کل ٹیچر ہیں عبدالرؤف کے نام سے، اور پھر مجھے بھی پنڈی میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام تھا جامعہ مدرسہ تعلیم القرآن کے نام سے، چک بازار صدر میں، تو وہاں حفظ کے لیے چھوڑا گیا۔ مولانا عبداللہ مظفر گڑھی رحمہ اللہ وہاں پہ تھے، اور ہمارے وہاں پہ استاد قاری امیر صاحب تھے۔ تو شروع میں جو اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں میں لے جایا گیا کہ اگر ان کا دل لگ گیا وہاں پہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھٹیوں میں واپس آ جائیں گے۔ تو الحمدللہ جب وہاں پہ گئے تو وہ مولانا عبداللہ مظفر گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بہت شفیق طبیعت کے مالک تھے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ بھائی یہ بچے ہم نے آپ کو واپس نہیں دینے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں بس اب واپس نہیں لے کے جائیں گے، یہاں پہ ہی پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ وہاں پہ بڑے بھائی نے بھی حفظ کیا، پھر میں بھی اسی حفظ کے میدان میں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا کہ ٹرک میرے اوپر سے گزرا بازو سے، اور پھر ایک یعنی وہ موت کی کشمکش سے اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ تو یہ سن 84 کی بات ہے۔
جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا. تو جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ساری چیزیں مجھے جو حفظ کیا ہوا تھا وہ بھول گیا نا، دوبارہ سے سارا کچھ بھول گیا تھا، یہاں تک کہ نماز بھی بھول گئی تھی. تو الحمدللہ دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا شروع کیا. پھر وہاں سے حفظ کے بعد اللہ نے اگلی منزلوں کو آسان کیا. بڑے بھائی بھی چھوٹے بھائی بھی، چونکہ جامعہ علوم الاسریہ جیلم جو ہے مولانا عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ، علامہ مدنی، حافظ عبدالحمید عامر صاحب جو وہاں مدرسے کے امیر اور رئیس ہیں، محتمم ہیں، تو وہاں پہ چلے گئے. تو بڑے بھائی کی فراغت بھی وہیں سے ہوئی ہے، چھوٹے کی بھی وہیں سے ہوئی ہے. اور میں نے اپنی زندگی کے 5 سال درس نظامی کے لیے وہاں پہ گزارے ہیں. اور پھر 5 سال کے بعد میں یہاں پہ جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ مولانا ابوالبرکات رحمہ اللہ تعالی ان کے مدرسے آیا. اور یہاں پہ ہمارے جو شیخ تھے مولانا محمد اعظم صاحب اور مولانا فاروق احمد راشدی حافظ اللہ تعالی حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت والی زندگی دے. تو یہاں پہ پھر درس نظامی مکمل کیا، وفاق المدارس کیا الحمدللہ. اور اسی دوران جو ہمارے شیخ فاروق احمد راشدی صاحب تھے، جن سے ہم نے یہ عالمیہ کی کافی ساری کتابیں پڑھیں، جن میں بخاری مسلم بھی ہے اور دیگر کچھ کتابیں بھی. تو وہ چونکہ یہ کام کرتے تھے نا چھوٹے لیول پہ کہہ لیں، یعنی عملیات وغیرہ عملیات میں کوئی مریض مدرسے میں آتے، کسی کو بے ہوش اٹھا کے لاتے، کوئی تو شیخ اسے دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، یا کسی کو دورہ پڑا ہوا ہے تو اس پہ علاج کرتے. تو وہ یعنی اتنا ہی دم تھا ان کا نا، یعنی مختصر، لیکن وہ معروف تھے اپنے اس فیلڈ میں، علاقے میں، کہ وہ علاج کرتے تھے. اور الحمدللہ ابھی بھی وہ اپنی صحت کے حساب سے وہ کرتے ہیں، لیکن کافی سارے مریض میرے پاس بھیجتے ہیں. تو انہی دنوں میں جب میں آیا وہاں پہ، تو یہاں پہ شیخو پورہ موڑ پہ ایک ڈویژن لیول پہ تقریری مقابلہ ہوا سیرت کے کسی موضوع پہ. تو جامعہ کی طرف سے میرا نام دیا گیا کہ آپ اردو میں تقریر وہاں پہ کریں، حصہ لیں، کیونکہ آپ ادھر سے آئے ہیں جہلم سے، تو یہاں پہ اردو خطیب اتنے کوئی نہیں ہیں. تو جب وہ تقریری مقابلہ کے لیے میں گیا، تو چونکہ میری عمر ابھی اتنی نہیں تھی، تو وہاں تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ قادآور اور بڑے بڑے علماء، مدارس کے بڑی بڑی کاٹھ والے لڑکے آئے ہوئے تھے. لیکن میرا چونکہ تجربہ تھا تقریری مقابلہ میں، تو جامعہ علوم الاسریہ میں باقاعدہ ہر مہینے وہ تقریری مقابلہ ہوتا تھا. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ جب تقریری مقابلہ میں اگر 3 منٹ دیے جاتے ہیں تو 3 منٹ سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو وہ 3 منٹ کا وہ تقریری مقابلہ تھا، تو میں نے 2 منٹ کی تیاری کی. تو جو 3 منٹ سے بڑھ جاتا تھا اس کے نمبر کاٹ دیے جاتے تھے، اور اسے پکڑ کرنا عزت کے ساتھ میک سے اتار کے دیا جاتا تھا کہ بس جی آپ جائیں. تو میں نے 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیا، یعنی وہ 2 بیل ہوتی تھیں، پہلی بیل سے پہلے ہی میں نے ختم کر دیا. تو اللہ نے مجھے وہاں پہ وہ پوزیشن دلوائی، جامعہ کا نام روشن ہوا. تو اس خوشی میں جامعہ کے جو شیوخ تھے وہ میرے ساتھ بڑا لگاؤ، ان کا پیار تھا. تو وہ شیخ جو تھے نا وہ مجھے گاہ بگاہ نا وہ چیزیں سکھانا شروع ہو گئے اسی وجہ سے. تو لیکن میں اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا. ظاہر ہے وہ بچے جب مدرسے سے چھٹی کے ٹائم پہ کھیلنے جاتے تو شیخ مجھے بلا لیتے، کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ. تو وہ مجھے کچھ پاس بٹھا کے کچھ سکھاتے. لیکن وقت گزر گیا، وہاں پہ جو درس نظامی تھی آخری سال مکمل کیا، وفاق المدارس کے لیے فارغ ہو گئے. تو میں چلا گیا اپنے گاؤں میں واپس. انہی دنوں میں اللہ نے کوئی ایک ایسا کیس بھیجا کہ کوئی خاتون آئی اور اس کی بیٹی کی نظر کا کوئی مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا جی کو آپ کوئی بچی کو دم شم کریں، میری جو بچی ہے نا اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی نظر نہیں آ سکتی. تو وہ بچی چھوٹی سی تھی ابھی. تو آپ ابھی پڑھ کے آئے ہیں، آپ کوئی دین کے بارے میں، تو آپ کو دم کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کوئی شفا دے دے. تو میں نے اس بچی کو دم کیا تو اس کی نظر ٹھیک ہو گئی. ماشاءاللہ.
یہ وہ واقعہ ہے جو مجھے اس طرف دوبارہ لایا ہے. یعنی اس سے پہلے میرا کوئی ارادہ یعنی استادوں کی خواہش کے باوجود آپ نے کبھی توجہ نہیں کی؟ خواہش نہیں تھی. پھر میں دوبارہ شیخ کے پاس آیا. مہینے میں 1-2 دن آنا, شیخ سے کتاب لے کے پوچھنا, اور پھر ان کی چیزیں نوٹ کرنا. اس موضوع پہ میں نے بک خریدی, ٹھیک ہے, جادو جنات کے موضوع پہ کافی ساری کتابیں انہیں اپنے مطالعے میں لایا. پھر وہ چیزیں شیخ سے ڈسکس کرتا رہا. پھر میں عملی زندگی میں اسے اپنے گاؤں میں اپلائی کرتا شروع کر دیا الحمدللہ. اور اسی دوران میرا ایک جگہ اپائنٹمنٹ ہو گئی عربی ٹیچر کے لیے. اس ٹائم 9واں سے کھیلتا شاید, تو تقریباً 3 مہینے 4 مہینے میں وہاں پہ صبح جاتا اسکول میں, جو سرکاری جاب تھی, اور پھر شام کو واپس آ جاتا اسکول کے بعد. تو ارادہ بنا کہ ہم نے دین پڑھا, تو ہم چونکہ جو دین کا علم حاصل کیا ہم نے اسے آگے پہنچانا بھی ہے, تو کیوں نہ یہاں اپنے علاقے میں ایک مسجد بنائی جائے. تو گاؤں میں ارادہ کیا مسجد بنانے کا, تو پھر اللہ نے اس کے لیے ذرائع پیدا کیے. ہم نے مسجد شروع کر لی, مسجد بن گئی. تو پھر میں نے وہ جو نوکری تھی نا میری عربی ٹیچر کی, اس سے میں نے ریزائن کر دیا. اچھا, اس کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ مسجد بنائی ہے تو ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہے, اگر مسجد میں کام کریں گے تو وہ حرج ہوگا اگر ادھر جاؤں گا تو دوسری ایک اور مین وجہ تھی کہ جب وہ سروس بک اسے فل کرنے کے لیے وہ اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے وہاں پہ جو اکاؤنٹ آفس ہے پنڈی میں جہاں پہ وہ پیپر بنتے ہیں, تو مجھے ساتھ لے کے گیا. تو جب اسے فل کر رہا تھا تو مجھے کہتا ہے قاری صاحب یہ آپ جو وہ کمیوٹ ہوتا ہے, وہ جو پینشن ہوتی ہے, وہ آپ سود کے ساتھ لیں گے یا بغیر سود کے؟ تو تھوڑی دیر میں سوچا, تو پھر میں نے کہا بغیر سود کے. وہ رک گیا نا, کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں, اگر آپ بغیر سود کے لیں گے تو اگر ایک ملازم 2.5-3 لاکھ لے کے آتا ہے پینشن جو اکٹھے پیسے ملتے ہیں, تو آپ کو تو اس میں سے 25-30 ہزار ہی ملے گا. تو یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. میں نے کہا اگر آپ مجھے نہ پوچھتے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا ہوتا. جس طرح لوگ لے رہے ہیں میں بھی لے لیتا, لیکن ابھی آپ نے پوچھ لیا ہے تو اب میں نے نہیں لینا. وہ اللہ بخشے وہ اکاؤنٹ آفس میں ایک بڑے افسر تھے عبدالسمیع کے نام سے, وہ مجھے پکڑ کے ان کے پاس لے گیا. کہتا ہے یہ دیکھو قاری صاحب کیا کہتے ہیں. اس نے کہا قاری صاحب نے اب کہہ دیا ہے نا تو یہ ایسے ہی ہوگا, اب بغیر سود کے ہی لکھ دو. تو ایک وہ وجہ تھی کہ میں نے پھر اس کے بارے میں دل متنفر ہوا اور میں اس میں یہ چیز شامل ہے تو اسے چھوڑ دیا. تو پھر میں مکمل طور پہ نا اس طرف دم شروع کیا الحمدللہ. اور میں سمجھا کہ یہ ایک تبلیغ کا بہت بڑا راستہ ہے. لوگوں کے ساتھ تعاون تو ہے ہی ہے, لیکن لوگوں کے عقائد کو صحیح کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ. اچھا شیخ یہ فرمائیے کہ کوئی جو عامل ہوتا ہے اس کو خود بھی کوئی اذکار وغیرہ کی پابندی کرنی پڑتی ہے, یا استادوں نے کو سکھایا تھا کہ یہ کم از کم آپ نے ضرور پڑھنا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا آپ؟ ہاں جی, اگر آپ جادو سیکھتے ہیں تو جادو میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی چلا کشی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ روحانیت میں جو جائز اور مسنون اعمال ہیں, یعنی آپ اگر شرعی اعتبار سے صحیح علاج کرنا چاہتے ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اذکار کی پابندی کرنی پڑے گی. اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, نماز کی پابندی کرنا, وضو میں رہنا, اور اللہ کی ذات پر اپنے توکل کو مضبوط کر لینا. یعنی یہ مین چیزیں ہیں ایک معالج کے لیے جو شرعی اعتبار سے صحیح علاج کرنے والا ہے, کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ اپنے توکل کو مضبوط کر لے. اسے پتہ ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, یہ ایسے ہو جانا ہے. یعنی فاتحہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا, لیکن واللہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ کتنے ہی ایسے لا علاج مریض تھے, تو انہوں نے آ کر جب اپنی مرض بتائی, بڑی سے بڑی مرض تھی, اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے لا علاج کر دی ہے, صرف فاتحہ پڑھی ہے, دم کیا, کہا جی بس جائیں جی اللہ شفا دے دے گا, اور اللہ شفا دے دیتا ہے الحمدللہ. یعنی جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کر کے کوئی بات کر دیتا ہے نا, بندہ
جو کہتا ہے پھر اللہ اس بندے کی لاج کوئی رکھتا شک نہیں ہے اس میں، بالکل ٹھیک صحیح۔ ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا اس کا جیسا گمان ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ، ویسے ہی اللہ فیصلہ فرما دے. ویسے ہی وہ اللہ اس شاید کا کوئی کرتا میں جاننا چاہتا کوئی مخصوص اذکار کہ یہ تو لازمی پڑھنے ہیں، یعنی یہ 100 دفعہ، یہ 1000 دفعہ، یہ 500 دفعہ، یہ آپ جیسے فرمایا نا کہ وہ چلا کشی کرنی پڑتی ہے اگر آپ جادو سیکھتے ہیں تو مسنون علاج میں کوئی مخصوص ایسے اذکار ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پابندی ضروری ہے؟ جو مسنون ہے وہ تو آپ نے خود ہی مسئلہ حل کر دیا ہے نا. اچھا، ایک تو ہوگا صبح شام کے اذکار. مسنون وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور ان کی تعداد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے. آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں، اس پہ جو اذکار ہیں وہ ایک دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 4 دفعہ، 7 یا کچھ 7 دفعہ، کچھ ہے 10 دفعہ، کچھ 100 دفعہ. جی ٹھیک ہے. ایک واحد ذکر ہے درود شریف کا جو 1000 دفعہ بھی آتا ہے. صحیح، یعنی یہ وہ مسنون اعمال ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کوئی ذکر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ 1.25 لاکھ نکالنا ہے ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے. کسی سے بات کیے بغیر اس کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، پانی پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. یا جو ہے نا وہ سورج جب زوال کے ٹائم پہ ہو تو نیچے پانی کا ایک گلاس رکھیں اور آپ کو سورج نیچے پانی میں نظر آئے تو اس سورج کی طرف دیکھ کے پڑھنا ہے. یعنی یہ مختلف طریقے ہیں لوگوں کے جو خود سے بنائے ہوئے، انہیں مسنون نہیں کہا جا سکتا. اور جب بندہ ان اذکار کی طرف جاتا ہے نا جو مسنون نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث کے مخالف ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو پھر بندے کو نقصان ہوتا ہے. حدیث میں وہی مسنون اذکار ہے. اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ ہے آپ اسے بہت زیادہ پڑھیں، اس کی بہت برکتیں ہیں. درود شریف ہے اسے بہت زیادہ پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ ہے اسے بہت زیادہ پڑھیں. تو یہ ایسے اذکار ہیں جو انسان کو نا کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. یعنی یہ استغفر اللہ کا ورد جو ہے یہ ایسا ہے کہ جو انسان کی سوچ سے زیادہ انسان کو بلند کر دیتا ہے. یعنی آپ اگر کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں نا چلتے پھرتے میں، تو اللہ آپ کی دنیا کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے. دنیا کے اندر سے، آپ کے اندر سے ہر قسم کا خوف اللہ ختم کر دیتا ہے. تو بس وہی مسنون اذکار ہیں جو میں بھی کرتا ہوں اور ہر ایک انسان کو کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی اذکار کرتے تھے. اور ان اذکار کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مختلف اذکار کے بارے میں جو بندہ یہ اذکار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسلح فرشتے اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں گارڈ کے طور پہ. حالانکہ فرشتوں کو اسلحے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ مسلح فرشتے چھوڑتا ہے جو صبح سے شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو رات کو پڑھتا ہے وہ رات سے لے کے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ان فرشتوں کے کلمات بھی فرما دیجیے جو کون سے کلمات. وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ذکر میں بہت بڑا ذکر ہے. تو یہ پڑھنے سے اللہ زمین و آسمان کے درمیان کی ہر شے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر دیتا ہے. اسی طرح اور حدیث میں کافی سارے اذکار ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. اسی طرح مسنون اذکار میں آپ حسن المسلم کا مطالعہ اپنے روٹین میں لائیں. انشاءاللہ وہ پڑھنے سے ایک تو انسان کی حفاظت ہوتی ہے، دوسرا اللہ کی ذات پر توکل بڑھتا ہے. شیخ یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں سے ریشو کیا ہوتی ہے جو واقعتاً مریض ہوتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ جادو جنات کا، اسیب کا یا نظر بد کا مسئلہ ہے، اور یا مطلب کہ ان کو کوئی اور جسمانی بیماری ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ یہ اب بات اگر میں آپ کو کہوں گا تو آپ کو عجیب لگے گی کیونکہ میں ایک معالج ہوں. جی جی. تو اگر آپ جادو اور جنات والے بندے کو مریض کہتے ہیں تو میں چونکہ عرصہ 25-26 سال سے اس فیلڈ میں ہوں اور لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، اور ڈیلی کے تقریباً اگر زیادہ نہیں تو 80 سے 100 مریض میرے ساتھ جو ہے نا وہ علاج کے لیے آتے ہیں، اور ہفتے میں 5 دن بیٹھتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ جادو اور جنات کے جو مریض ہیں
وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اچھا. ہاں وہ یہ بھی اگر میں کہوں زیادہ ہیں تو یقیناً تو بقیہ جو 90% ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باقیہ کے بارے میں جو ہے نا وہ ان میں 50% آپ نکال دیں. صحیح. انہیں نہ کوئی جادو ہے, انہیں نہ کوئی تعویذ ہیں, انہیں کوئی نظر بھی نہیں ہے, انہیں کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں. اچھا. ان کے اعمال انہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی اللہ سے ٹوٹ گئے ہیں, اللہ نے انہیں بلا دیا ہے. اور یہ بہت قابل غور بات ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے. جو سامعین سننے والے ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ 50% لوگ جنہیں مرض کوئی نہیں ہے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں. قرآن میں ہے کہ جو بندے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک شیطان جن ان پر مسلط کرتا ہے. وہ اللہ کا مسلط کیا ہوا وہ کسی کے دم سے, کسی کی تعویذ سے, کسی کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اللہ کی طرف رابطہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو لوگ اپنے اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں. وہ 50% لوگ اسی طرح ٹھیک ہو جائیں گے, انہیں کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, ہم ان کی تشخیص کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. میں حلفاً یہ بات آپ کو کہتا ہوں, اکثریت مریضوں کی ایسی ہے کہ جب میں انہیں پوچھتا ہوں کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا کیا معمول ہے تو رمضان کے علاوہ گھر میں تلاوت نہیں ہوتی. نماز کا پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ توفیق دے. تو میں پھر اب مزید بات کو نا آگے بڑھاتا ہوں, چلیں جی میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے, لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے کب سے نماز نہیں پڑھی. تو وہ ظاہر ہے وہ نہ پڑھنے والا شرمندہ ہوتا ہے تو وہ بتاتا نہیں. تو پھر میں خود پوچھتا ہوں اکثر مریضوں سے کہ اس ہفتے میں کوئی نماز پڑھی ہے. اللہ اکبر. تو وہ آگے سے نہ کا جواب ملتا ہے. پھر میں پوچھتا ہوں اس مہینے میں کوئی پڑھی ہے, تو مہینے میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہوتی. ٹھیک ہے, کئیوں کو میں سال میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں رمضان میں پڑھی تھی یا جمعے کے دن صرف پڑھی ہے. یہ انسان کی زندگی کو نیچا کر دینے والا عمل ہے. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جنوں اور انسانوں کو. جب بندہ اپنی زندگی کا مقصد اس سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے عذابوں میں, آزمائشوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور جب وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی سننے کے بعد انہیں کچھ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں, تو ساتھ ہم ظاہر ہے وہ میں معالج ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ عمل آپ نے نمازوں کے ساتھ کرنا ہے. انہیں نہیں بتاتا کہ آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے, لیکن جو اذکار دیتا ہوں وہ کہتا ہوں یہ نمازوں کے ساتھ پڑھنے ہیں. پھر لامحالہ نماز بھی پڑھیں. ظاہر ہے وہ نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے انہیں. تو وہ جب 2 ہفتوں کے بعد میرے پاس آتے ہیں نا دوبارہ 5 ٹائم نماز پڑھ کے, نمازوں کے ساتھ یہ ذکر کر کے, پھر ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہاں بھائی اس دوران آپ کو خوابیں بھی آئیں گی, تو وہ خواب بھی آپ نے لکھ کے لانے ہیں. تو وہ بندہ تھوڑا سا اور اس پہ نا فوکس اس کا بڑھ جاتا ہے کہ جی مجھے خواب بھی آئیں گے. اور پھر جب وہ 2 ہفتوں کے بعد آتا ہے تو کہتا ہے کہ جی ہاں جی کمال ہو گئی جی آپ سلفی صاحب, آپ نے تو کمال کر دیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ اصل میں کمال اس نے خود کیا ہوتا ہے. وہ اصل میں وہ کمال میرا نہیں ہے, اللہ. وہ کمال اس کا اپنا ہے. اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا, اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا, ہم نے اللہ کی طرف جوڑ دیا, تو اللہ تو اتنے پہ راضی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. جب وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہے تو اللہ نے اس کی وہ پریشانیاں تنگیاں ختم کر دی. شیخ یہ فرمائیے کہ جو 10% تو آپ فرمایا کہ جادو کے مریض ہو سکتے ہیں, یہ نظر بات کے 50% آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی بدعمالیوں کا, تو بقیہ جو 40% ہوتے ہیں ہاں نظر کے مریض کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو نظر لگتی ہے, اپنی لگتی ہے, والدین کی لگ جاتی ہے. آپ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آئینے کے سامنے جاتے ہیں, شریعت کہتی ہے دعا پڑھو, ہمیں دعا نہیں آتی, ہم دیکھ کے اپنے آپ کو خوش ہوتے ہیں کہ یار آج میں بڑا زبردست لگ رہا ہوں, اپنی نظر خود لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, نظر کے مریض کافی زیادہ ہیں اور وہ ہونے بھی چاہیے کیونکہ آج کل ہمارا جو عمل ہے نا وہ لوگوں کو نظر لگانے پہ مجبور کر دیتا ہے. اپنے آپ کو شو کرنا, دکھانا. ٹھیک ہے, بچوں کو تیار کر کے فیس بک کی زینت بنا دی ہے, لوگ دیکھنے والے نظر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے کا رزلٹ آیا, اسے فیس بک پہ لگا دیا, ٹویٹر پہ چھوڑ دیا,
یوٹیوب پہ لگا دیا تو وہ بچوں کو نظر لگتی ہے. ٹھیک ہے, نظر کے مریض بہت زیادہ ہیں. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر اموات جو ہوں گی وہ نظر کے لگنے کی وجہ سے ہوں گی. تو ہمیں اپنی زندگیوں کو جو ہے نا وہ بہتر بنانے کے لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. شیخ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فیس بک پہ ٹویٹر پہ بھی اگر ہم اپنی کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں تو اس کو دیکھ کے بھی فزیک کی نظر لگ جاتی ہے. تو ہمارا خیال تھا نا بھی لوگ سامنے دیکھیں گے تو پھر ہی نظر لگے گی. تو یہ تو یعنی ورچوئل ہے نا, یعنی وہ سامنے تو نہیں ہے, بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے, لگ جاتی ہے نظر. اچھا بالکل, فیس بک پہ دیکھنے پہ بھی نظر لگ جاتی ہے. صحیح, یعنی وہاں پہ دیکھ کے تو اس اثرات اس بندے پہ اوپر بھائی آپ دیکھیں نا, قرآن کی ایک آیت ہے, جو مکے کے کافر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیسے لگاتے تھے, یعنی ان کی خواہش ہوتی تھی. قرآن کی آیت ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یعنی مکے کے کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو نظر بعض دفعہ بغیر دیکھے اس کا سوچ پہ بھی لگائی جا سکتی ہے. اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پیسے لے کے نظر لگاتے ہیں اور ان کی نظر لگتی ہے. اللہ, معاشرے میں مشہور ہے کہ وہ بندہ نظر لگاتا ہے اور وہ پیسے لے کے نظر لگاتا ہے. اچھا یہ پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ میں نظر لگتی ہے اور میں نظر. جی بالکل. اچھا, اور باقی جو حدیث میں بھی ہے نا کہ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ نظر کس کی لگ گئی ہے بچے کو, تو باقاعدہ اس کا حدیث میں علاج بھی موجود ہے. اگر پتہ ہے کس کی نظر ہے تو اس کا توڑ کیسے کرنا ہے, حدیث میں وہ طریقہ موجود ہے. اگر پتہ نہیں ہے نظر کس کی لگی ہے تو اس کا بھی حدیث میں موجود ہے. چاہیے ذرا فرما دیجیے دونوں طریقے جو ہیں, اگر پتہ ہو نہ پتہ ہو. نظر اگر لگ جاتی ہے, پتہ ہے کہ نظر کس کی لگی ہے, کسی بچے کو یا اپنے کو یا کسی کو بھی, تو حدیث کہتی ہے کہ اس بندے کو کہا جائے کہ اپنا وضو کرے مکمل اور وہ پانی سارا ایک برتن میں جمع کر لے اور متاثرہ بندے کے سر پہ ڈال دے. تو وہ جب اس کے سر پہ ڈال دیں گے تو وہ نظر ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ ایک شرعی حدیث کا, صحیح حدیث سے یہ مسئلہ ہے. اور اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ نظر کس کی لگی ہے تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ پڑھ کر دعا کرتے تھے, وَيَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. یہ پڑھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں, اس سے نظر اتر جاتی ہے. یا دیگر کچھ اور دعائیں بھی آتی ہیں مختلف حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ, تو وہ پڑھنے سے نظر ختم ہو جاتی ہے. ایک وہ طریقہ ہے جو ہندوؤں سے ہمیں ملا ہے, جی, وہ مرچوں اور دونی اور وہ توے پہ ڈال کے اور وہ سارا کرنا ہے. وہ توے پہ مرچیں ڈالتے ہیں اور وہ دھواں نہیں نکلتا یا اس طرح کا. تو وہ ایک مجرب کہا جا سکتا ہے, لیکن اسے نظر اس سے بھی اتر جاتی ہے, یعنی وہ کرنے سے بھی نظر اتر جاتی ہے. لیکن وہ طریقہ ہمیں ہندوؤں سے ملا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مصنون اعمال ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ ہندوؤں کے طریقے پر نہ جایا جائے بلکہ مصنون طریقے سے نظر اتاری جائے. اچھا شیخ یہ فرمائیے کہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے, ابھی ماشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ نے بتا بھی دیں. یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص اس کو یہ معلوم کرنا ہو کہ میرے اوپر نظر بد ہے یا جادو ہے یا سیب ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں بھی آپ کوئی یعنی بتا سکتے ہیں طریقہ؟ جی, نظر کا تو بندے کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے نا. نظر کی علامات ہیں, آپ کی آنکھیں پوری نہیں کھلتی. کئی لوگوں کی نظر پرانی ہو جاتی ہے تو وہ پہلی نظر ہی بندہ دیکھ کے اسے کہتا ہے کہ اسے نظر لگی ہے. یعنی وہ ایسے ہے جیسے وہ پوری آنکھیں نہیں کھول رہا اور اس کا دماغ جکڑا ہوا ہے. یہ ایک نظر کی علامت ہے. پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام المومنین کی ایک خادمہ تھی, وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس بچی کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ نشان بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نظر ہے, اسے نظر کا دم کرو. ٹھیک ہے, یعنی کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر ہیں نشان کی صورت میں, وہ بھی بتاتی ہیں کہ نظر ہے. کچھ جسم کی علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے نظر ہے. اور نظر سے انسان کو بخار بھی ہو سکتا ہے, نظر سے انسان کو دورہ بھی پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے جی دورہ تو جنوں سے پڑتا ہے, نظر سے کیسے؟ تو اس کا ایک حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اوپر اونچی جگہ پہ اور نیچے سے نہر گزر رہی تھی.
پانی تھا. تو ایک دوسرے صحابی آئے, مجھے نام ذہن میں نہیں ہے, تو وہ انہوں نے آ کے اپنے کرتے کو اتارا اور ڈائریکٹ اس پانی میں چھلانگ لگا دی. تو جو اوپر صحابی بیٹھ کر دیکھ رہے تھے نا, انہوں نے ان کو کرتا اتارتے ہوئے دیکھا, تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اللہ کی قسم ایسا خوبصورت جسم تو میں نے کسی باکرہ عورت کا بھی نہیں دیکھا. اتنی بات ان کے کرنے کی دیر تھی کہ وہ صحابی پانی کے اندر ہی گر گئے. ان کے بیٹے نے انہیں اٹھایا, باہر نکالا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بے ہوش ہوئے صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا تمہیں شک ہے کسی پہ؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہمیں شک ہے فلاں صحابی پہ کہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے. آپ نے فرمایا بلاؤ اسے. انہیں بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا کیا آپ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر آپ نے رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی بندہ اس کی کوئی چیز تمہیں اچھی لگے تو اللہ کی تعریف بیان کرو, اس میں ماشاء اللہ کو, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نظروں سے اسے محفوظ کر دے گا. تو پھر آپ نے ان صحابی کو فرمایا کہ آپ اس کے لیے وضو کرو, اور وہ جو پانی تھا وہ اکٹھا کیا اور ان پہ ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے, تو نظر دیکھنے سے لگ جاتی ہے, اور پھر اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں بیان کر دیا. اچھا شیخ, یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسیب آ جاتے ہیں اور پھر وہ دورے پڑتے ہیں, پھر وہ چیچی پکڑ کے تو اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو, پھر وہ بولتا ہے اندر سے, یہ بات ٹھیک ہے درست؟ کچھ تو ڈرامہ زیادہ ہے اور جو حقیقت ہے وہ کم ہے. کوئی انگلی کو پکڑ کے دباتے ہیں, کوئی انگوٹھے کو پکڑ کے دباتے ہیں, کوئی انگلیوں میں پین ڈال کے دباتے ہیں. تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, پتہ نہیں اب ٹائم آپ کا ہے یا نہیں, میں جلدی سے سنا دیتا ہوں. صادقہ آباد میں گیا رحیم یار خان میں, میں بڑے ٹائم سے نا تقریباً 25-26 سال سے میں وہاں ایک جمعہ پڑھاتا تھا اور پھر مریضوں کو بھی دیکھتا ہوں. ابھی آج کل تھوڑا سا انہیں میں ٹائم لیٹ دے رہا ہوں. تو وہاں پہ میں گیا تو ایک بزرگ آئے تو وہ میرے سامنے آ کے رونے لگ گئے. کہتے ہیں جی میں بہت پریشان ہوں. ظاہر ہے ماں باپ جب اولاد کا دکھ دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو میں بہت پریشان ہوں, تو آپ میرا کوئی ساتھ دیں, میری ہیلپ کریں. میں نے کہا بزرگوں بتائیں کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں جی بچی بیمار ہے, مجھے در در پہ اس نے جو ہے نا وہ پھرا دی ہے, لیکن بچی ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ آئے ہیں تو آپ کو ایسا کریں کہ اللہ میری بچی کو شفا دے دے. میں نے فلاں کو دکھایا, فلاں کو اتنے پیسے دیے, فلاں کو اتنے پیسے دیے. کہتے ہیں اب تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کسی کو دے کے گھر بلاؤں. جس کو بلاتا ہوں وہ دم کرتا ہے آ کے اور بچی کو رلاتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جی 1000 جن تھے, 900 1000 سے میں نے 100 ختم کر دیا ہے, بوتل میں بند کر دی ہے, ساتھ لے کے جا رہا ہوں, پیچھے باقی رہ گئے ہیں, وہ اگلے چکر میں کریں گے. اگلے چکر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی وہ تو 1000 اور آگے ہیں. تو یعنی ہم اسی کشمکش میں ہیں. جمعے کی نماز کے بعد میں نے وہ ایک ساتھی کو ساتھ لیا تو میں ان کے گھر چلا گیا. گھر ان کا چھوٹا سا تھا. جو ہی میں گھر کے اندر گیا نا تو وہ بچی دیکھتے ہی وہ اندر بیڈ کے نیچے گھس گئی اور ساتھ بولنے لگی کہ میں جا رہا ہوں, واپس نہیں آؤں گا, مجھے معاف کر دیں, چھوڑ دیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی بچی پہ اس طرح کا خوف تھا کہ وہ خوف میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بہرحال میں نا اس کمرے میں جا کے بیٹھا اور میں نے وہ بچی کو پورا اعتماد میں لے کے اسے میں نے کہا بچے باہر نکلو, بیٹھ کے بتاؤ کیا ہوا ہے, کون ہے تم, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, اور آپ پھر نہیں آؤ گے, مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. اچھا وہ میں نے 15-20 منٹ اس بچی کو نا اعتماد میں لیا. پھر میں نے اسے بڑے پیار سے میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے, کیوں یہ باتیں کر رہی ہو؟ کہتی ہیں وہ جو آتے ہیں نا وہ قاری صاحب, وہ میرے یہاں پہ انگلیوں میں پین ڈالتے ہیں اور اس کو دباتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نکل جا. تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو وہ مجھے اس نے ہاتھ دکھایا تو اس کا ہاتھ زخمی تھا. کہتی ہے وہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوتی, اور وہ پھر مجھے اتنا تکلیف ہوتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اس بوتل میں آ جا. تو پھر میں انہیں کہتی ہوں ہاں میں بوتل میں آ گیا ہوں,
ہاں بھائی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، یعنی وہ کہتی ہے میں ہی کہہ رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ 1000 میں سے 100 کو بوتل میں بند کر کے چلا جاتا ہے، اگلی دفعہ کہتا ہے کہ جی اتنے اور آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اسی طرح کی زندگی میں وقت گزار رہی ہوں اور میں بہت پریشان ہوں. تو میں نے اسے تھوڑی دیر میں دم شم کر کے میں نے کہا بیٹا کوئی آپ کے ساتھ جن نہیں ہے، یعنی اس کا توکل تھوڑا سا مضبوط کیا، اس بچی کو مضبوط کیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے کو ذکر اذکار پڑھنے کے لیے دیے. میں نے کہا آج سے وہ سارے جن تیرے بوتل میں بند ہیں، کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ. اللہ نے کیا کہ وہ پہلے دم سے ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. بعض جو عامل ہیں نا وہ مریضوں کو مریض بنانے کے لیے جاتے ہیں، یعنی وہ آگے ہی ایک بندہ سوچ میں وہ پریشان ہے، اس کو جا کے بندہ کہہ دے کہ تیری فیملی کے ساتھ 1000 جن ہیں، تو ظاہر بات وہ تو ہو گیا نا مریض. تو وہ تو اس کا ہمیشہ کے لیے مریض بن گیا نا. اب 1000 جن وہ ختم نہیں ہوں گے، 100 ختم کرے گا تو 1000 اور آ جائیں گے. تو اللہ بچائے، بس آپ دعا کیا کریں. شیخ اب یہ فرمائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے واقعہ سنایا ہے، فرمائیں کہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا تکلیف بھی سہتے ہیں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کیا مشورہ دیتے ہیں آپ کہ کس طرح اس کو، اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو کیا کریں، گھر میں کیا کریں تاکہ وہ اثرات کم ہونا شروع ہو جائے؟ وہ اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ گھر میں بچوں کو دعاؤں پہ لگائیں، اذکار کی پابندی کروائیں. جو شریعت نے ہر موقع کی دعا بتائی ہے نا اس میں بڑی حکمت ہے. اس کی کوئی وجہ ہے؟ ہاں جی، وہ وجہ سمجھائیں بچوں کو کہ آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ نہیں تو شیطان شریک ہو جائے گا ساتھ. اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ چیزیں شیطان مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آتی وہ آپ کے کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر درمیان میں پڑھیں گے تو وہ الٹی کر کے بھاگ جاتا ہے. یعنی اپنے ساتھ کھانے میں شیطان کو شریک نہ کریں. گھر کے اندر آئیں، گھر کے اندر آ کے السلام علیکم کہیں اور دعا پڑھ کے گھر کے اندر آئیں. رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کریں. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری تربیت میں ہونی چاہیے. یعنی یہ حقیقت ہے، ہم سن رہا اس کو بڑا غیر اہم سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں کہ چلو پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا، اس کے اثرات ہیں، پھر وہ بعد میں وہ اثرات بھگتنے پڑتے ہیں. وہ جو حدیث ہے نا کہ جو بندہ گھر آتا ہے اور گھر آتے دروازے پہ سلام نہیں کرتا اور بغیر بسم اللہ دعا پڑھے وہ گھر کے اندر گھس جاتا ہے تو شیطان جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ اسے پیچھے والے شیطانوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے آ جاؤ بھائی، آج ہمارا کھانا بھی ادھر ہے اور رات ہمارا یہاں پہ قیام بھی ادھر ہی ہے، اس گھر میں ہماری دعوت ہے آج. تو اگر وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھ کے سلام کر کے، تو شیطان دروازے پہ جو ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج آپ کے لیے یہاں پہ کھانا بھی کوئی نہیں ہے اور رات گزارنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیگر کئی چیزیں ہیں، جس آپ بازار جاتے ہیں تو بازار کی دعا پڑھیں، گھر میں آتے ہیں تو گھر میں جانے کی پڑھیں، باہر واش روم جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دونوں جمع بیان کی. یعنی ایک جن نہیں ہے آپ کے واش روم میں، خبث بھی جمع ہے، خبائث بھی جمع ہے. جن اور جنیاں جو ہے نا، جن اور جننیاں وہاں پہ موجود ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دعا کے الفاظ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنوں کو آپ سے اور آپ کو ان جنوں سے محفوظ کر دے گا. شیخ اس میں تو پھر مجھے 2 باتیں سمجھ میں آ رہی. ایک تو یہ کہ یہ نا یعنی سب سے علم کی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ کس موقع پہ کون سی دعا پڑھنی ہے. پھر دوسری بات ہے اس دعا کو یاد کرنا، پھر تیسری بات ہے اس دعا کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اور چوتھی بات اس موقع پہ پڑھنا. اور پھر 5ویں بات یہ ہے کہ اس کا یقین رکھنا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، جو بات قرآن میں آ گئی ہے، یہ ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی آپ سمجھے نا کہ یہ کوئی ٹھیک ہے اگر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں ان چیزوں کے ساتھ، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کے وہ اثرات ختم نہیں ہوں گے اس کے آپ کے ساتھ. جی اسی طرح ہی ہے. بس جس طرح ہم بچوں کو ایک ترتیب بتاتے ہیں نا کہ 3 ٹائم کھانا ہے، صبح ناشتہ کرنا ہے، دن کو کھانا کھانا ہے، رات کو کھانا ہے، پھر درمیان میں چائے بھی پینی ہے 4 بجے کی. تو اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں رکھ دیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، ہاتھ دھو کے اپنے منہ کے آگے سے کھانا ہے، پھر اسی طرح بعد کی دعا پڑھنی ہے. جب شروع میں والدین اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے تو وہ عادت بن جائے گی انشاءاللہ. اور پھر اس سے بڑھ کے عقائد کا مضبوط ہونا، یہ سب سے اہم چیز ہے. جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک بندہ اس جادو کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا.
اس وقت تک ایک مضبوط انسان پہ جادو اثر ہی نہیں کرتا. صحیح. جو عقیدے میں جسمانی طور پہ مضبوط ہے جادو اس پر اثر نہیں کرتا. عورتوں پہ جادو کیوں جلدی اثر کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان میں بھی کمزور ہوتی ہیں اور جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں, ان پہ جادو جلدی اثر کر جاتا ہے. اب جو لوگ جسمانی طور پہ مضبوط ہیں نا, عقیدے پہ مضبوط ہیں, تو پہلے کوشش ہوتی ہے انہیں جسمانی طور پہ کمزور کیا جائے. وہ میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ پاس سے کوئی چیز گزری, ہوا کا جھونکا, یا اسے کسی چیز نے ہاتھ لگایا, ٹچ کیا, یا اسے کوئی چیز ہلتی جلتی نظر آئی, کمرے میں اور کوئی نہیں ہے, تو خوف. تو یہ جادو نہیں ہے, یہ وہ جن ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے, اسے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے. سوچو بھائی کوئی ہے, آپ کیوں نہیں اس طرف توجہ کر رہے؟ اب جب وہ توجہ کرتا ہے نا کہ بھائی کچھ ہے جو مجھے تنگ کر رہا اور ہے, وہ خوف بھی اندر پیدا اب وہ توجہ اس کی کرنا اس کے جسم کو یہاں سے باری کرتا ہے, یہ وزن پڑتا ہے نا اس, اور یہاں سے وہ جب مسل کمزور ہوتے ہیں تو وہ شیطان جسم کے اندر جا کے اس کے دماغ کا کنٹرول حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو توکل مضبوط ہے اللہ کی ذات پر تو اثر ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, بچوں کو یہ تربیت دی جائے کہ وہ حدیث بھی ہے رسول اللہ کی تربیت میں بھی ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ, کہ اگر دنیا ساری اکٹھی ہو جائے تمہیں کوئی چیز فائدہ دینے کے لیے تو آپ نے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے. اور اگر دنیا اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے تکلیف دینے پہ آ جائے, ذرہ برابر کوئی دنیا اکٹھی ہو گئے تکلیف نہیں دے سکتی مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے. یعنی سب سے پہلے عقیدے کی مضبوطی. مواحد آدمی پر جادو کام اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو مشرک ہے ہر چیز سے ڈر رہا ہے اس پہ ظاہری بات اس پہ اثر کرتا ہے. ظاہر ہے وہ بیس بنی ہوئی ہے, اسے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, جادوگر کو تو جادو اثر کر جاتا ہے. شیخ آپ کا بہت شکریہ, تشریف لائے, بڑی ماشاءاللہ معلوماتی باتیں ہیں, بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے ناظرین ان باتوں کو سنیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے, آپ تشریف لائیں گے, ہمارے پاس جو سوالات آئیں گے ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے تاکہ ان کے جوابات بھی آپ سے لیے جائیں. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج حافظ عبدالحمید سلفی صاحب. آپ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں, وہاں پہ ان کا ادارہ ہے, علاج بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے دین کا وہ علم ہے جب ہمیں ہوگا, جیسے آپ صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ کا عقیدہ درست ہو, آپ کے جو ہے عبادات ٹھیک ہو, خاص طور پر آپ کی نماز صحیح ہو, وضو میں آپ رہتے ہوں, اذکار آپ جو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں, صبح و شام کے اذکار ہیں, اور مختلف جو ہمارے روزمرہ کے اذکار ہیں مختلف مواقع کے اوپر, ان کو پڑھنے کے حوالے سے اگر پابندی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جادو جنات اور نظر بد اور آسیب کے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ ناظرین کے لیے انشاءاللہ فائدے کا باعث ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.